حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں تمہارے لیے اس میں ہر جانور کے بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایام قربانی میں قربانی کرنے سے افضل اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے 2 خصی بکرے قربان کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ان جانوروں کو اپنی بارگاہ میں، ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری طرف سے قبول فرما اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی حضور کے امتی کو وسعت دے رکھی ہے تو وہ اپنے نبی کی طرف سے بھی قربانی کیا کرے۔ حضرت علی شیر خدا اللہ اکبر کبیر قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے۔ کسی نے کہا دوسری قربانی کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ حیدر کرار شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، دوسری قربانی میں اپنے آقا کی طرف سے کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ہماری طرف سے قربانی کی ہے، میں اپنے آقا کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے پیسہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العزت نے اللہ اکبر تمہیں صاحب وسعت بنایا ہے تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرو اور اپنے آقا کی طرف سے بھی قربانی کرو۔ حضرات گرامی، قرآن مقدس میں ہے 17ویں سپارے میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ ہرگز ان کی قربانی کے جانور کا گوشت اور ان کی قربانی کے جانور کا خون اللہ رب العزت کو نہیں پاتا ہے، لیکن تم وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو لہذا اچھی نیت کے ساتھ قربانی کریں۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، اگر 7 شریکوں میں کسی ایک کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہے تو کسی کی بھی قربانی قبول نہ ہوگی۔ تو آپ گوشت کھانے کی نیت نہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تو ایسی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ فلاں نے 1 مہینے پہلے سے گوشت کھانا بند کر دیا ہے، فلاں نے 2 مہینے پہلے سے گوشت کھانا موقوف کر رکھا ہے، بولے اب تو بقرہ عید میں گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ الگ بات ہے کہ آپ گوشت کھائیں لیکن نیت گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اب چند سوالات ہیں جن کے جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کی تعریف کیا ہے؟ تو قربانی کی تعریف یہ ہے کہ خاص جانور کو خاص ایام میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے قربان کرنے کو یہ قربانی کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے جانور کو خاص کر لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ جانور خاص کر لیں گے، آپ کے پاس 2 بکرے ہیں، آپ نے 1 بکرے کو خاص کر لیا تو آپ کو اس سے محبت ہوگی، اور جب محبت ہوگی تو قربانی بھی قبول ہوگی۔ جو چیز پیاری ہو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اللہ کو نہیں پاؤ گے جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کر دو۔ تم بھلائی کو نہیں پاؤ گے، لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پاؤ گے، لیکن تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دو گے تو تم بر سے متصل ہو جاؤ گے، متصف ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ نے جب جانور خاص کر لیا تو اس سے آپ کو محبت ہو جائے گی، یہ فائدہ رہے گا، اور آپ نے اگر جانور خاص نہ کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایام قربانی کتنے دن ہیں؟ تو 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ اب ان میں کون سا دن افضل ہے؟ تو حضور کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یعنی جو عید کا پہلا دن ہے 10 تاریخ ذی الحجہ کی، وہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد 11 کا افضل ہے، اس کے بعد 12 کا افضل ہے۔ ایک سوال یہ ہوا، موصول ہوا کہ کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، دن میں قربانی کریں۔ ایک سوال یہ موصول ہوا
کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شہر میں عید کی نماز ہے اور دیہات میں عید کی نماز ہے نہیں، اس لیے اگر شہر میں کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور دیہات میں چونکہ عید کی نماز واجب نہیں ہے تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہم سے وصیت کی تھی کہ قربانی ہماری طرف سے کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اگر ہم اپنے باپ کی وصیت کو جاری کریں اور ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو کیا اس صورت میں اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو سنیں، اگر ماں باپ نے وصیت کی تھی تو کل گوشت جو ہے آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر والدین نے آپ کو وصیت نہیں کی تھی، آپ اپنی مرضی سے ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے آپ کے گوشت کا حکم ہے ویسے ہی ان کے گوشت کا حکم ہے، چاہیں تو کل کا کل صدقہ کر دیں، چاہیں کل کا کل روک لیں، چاہے اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک فقراء کے لیے۔ ایک سوال اور موصول ہوا، کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، کسی بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو کافر ہیں وہ کافر حربی ہیں۔ کافر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کافر حربی، کافر ذمی، کافر مستامن، یہ 3 قسمیں کافروں کی ہیں، تو لہذا یہاں کافر حربی ہیں، ان کو ہم گوشت قربانی کا نہیں دے سکتے۔ یہ مسلم بھائیوں کا مطلب کیا ہے، حصہ ہے، یہ انہی تک ان کا حق کیا ہے، پہنچنا چاہیے۔ حضرات، ایک سوال یہ موصول ہوتا ہے، کیا قربانی بکری کی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، قربانی بکری کی بھی کر سکتے ہیں، بکرے کی بھی کر سکتے ہیں، بھیڑ کی بھی کرنا جائز ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی قربانی کریں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور بکرے کی قربانی کریں اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے، اور بھیڑ کی قربانی کریں اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کٹرے کی قربانی کریں اس کی ایج کتنی ہونی چاہیے؟ تو اونٹ کی عمر جو 5 سال کی ہونی چاہیے، اس سے کم کا جائز نہیں، اور کٹرے کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر کیا ہے، وہ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال یہ بھی موصول ہوتا ہے کہ جناب کہ کوئی جانور خرید کے لائے اور پھر وہ جانور لاپتہ ہو گیا، یا تو کھو گیا یا کسی نے چوری کر لیا۔ ان ایام میں چور بھی چلتے ہیں، کسی کا بکرا کڈنیپ کیا، انہوں نے ممبئی پہنچا دیا، دہلی کی منڈی میں پہنچا دیا، اب وہ بھائی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کسی کا بھی جانور جو قربانی کے لیے لے کر کے آئے ہوں اور وہ جانور چوری ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے، سب سے پہلے تو آپ کو اس کو پکڑنا چاہیے، اس کی کھوج کرنا چاہیے۔ اور میں اس کا جو جواب ہے، صحیح جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر قربانی کا جانور لانے والا امیر تھا، جس کو عند شرع امیر مانا گیا، اس کا جانور اگر کھو گیا یا لاپتہ ہو گیا، بھاگ گیا، چوری کر لیا گیا، تو اس کو دوسرا جانور خریدنا چاہیے۔ اور اگر کوئی غریب تھا تو اس کو دوسرے جانور خریدنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر امیر نے دوسرا جانور خرید رکھا تھا اور اس کا پہلا کھویا ہوا جانور بھی مل گیا، تو اب جس کو چاہے اس جانور کی قربانی کر دے، لیکن دوسرے جانور کی قیمت پہلے جانور کی قیمت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کم ہے تو اتنا پیسہ وہ کیا ہے، صدقہ کر دے۔ ہاں، اگر غریب شخص نے قربانی کے لیے جانور لے رکھا تھا، اس کا جانور کھو گیا، لاپتہ ہو گیا یا چوری کر لیا گیا، اور اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، تو اس صورت میں اس کو دونوں جانوروں کی قربانی کرنا لازم ہے۔ ناظرین کرام، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بہت بڑا ازالہ، بہت بڑا انکشاف میں اپنے وجود سے بڑھ کے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے قربانی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سنت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ہے، لیکن حضرت ابراہیم پر ہمارے نبی نے احسان فرمایا کہ آقا نے ان کی سنت کو جاری رکھا۔ اگر حضور قربانی نہ کرتے تو آج ان کی امت قربانی نہ کرتی۔
لہذا سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے سنت کی ہے، لہذا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفی بھی ہے۔ ایک بھائی کا سوال موصول ہوا کہ ہمارے پاس لون ہے، کیا اس صورت میں ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز، اگر آپ مالدار نہیں ہیں اور آپ اس صورت میں اگر غریب ہیں تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر آپ اتنا پیسہ لون کا دینے کے بعد بھی، کیونکہ وہ تو قسط جاتا ہے، اس صورت میں اگر قسط دینے کے بعد آپ کے پاس پیسہ بچ رہا ہے تو اس صورت میں آپ قربانی کریں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پہ قرض ہے، وہ مقروض ہے اور تو وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تو اس کا حساب لگائے، ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد اتنا پیسہ بچ رہا ہے جو صدقہ فطر میں جتنا پیسہ ہوتا ہے، جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اتنا پیسہ بچ جاتا ہے تو اس پہ قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ادھار لے کے قربانی نہ کریں، پیسہ لے کر کسی دوسرے سے قربانی نہ کریں۔ مالدار ہے، مالک نصاب ہے، جس سے آپ کے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پہ قربانی فرض ہے۔ مالدار پہ ہی حج فرض ہے۔ ثواب کی نیت سے جو ہے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو شیئر کریں، اور ایک چیز کا خاص خیال کریں، کسی کی بھاوناؤں کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں، سوہارد نہ بگاڑیں۔ آپ کوشش کریں آپ کے جانور کا جو خون ہو اس کو اچھی طریقے سے کیا ہے آپ دبا دیں۔ صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ حضور کہتے ہیں النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں صفائی کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ تو جانور کی قربانی کریں، کھلے میں قربانی نہ کریں، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل نہ کریں۔ فتنوں کا دور ہے، آپ تو ایک محفوظ سیف جگہ پہ قربانی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات کتنے ناگفتہ بھی ہی ناساز ہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، قاصر ہوں۔ جگہ جگہ کی آئے دن ویڈیوز آتی ہیں، دل کو ایک جھٹکا دے کر کے جاتی ہیں، بھاوناؤں کو آہت کر کے جاتی ہیں۔ تو آپ تو ایک محفوظ سیف جگہ ہے، آپ تو خوشی خوشی ویڈیو بنا لیں گے، پھر آپ اس کو اپلوڈ بھی کر دیں گے، فیس بک پہ ڈال دیں گے، کہیں ایسی جگہ پہنچے گی جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، پھر آپ کے مسلم بھائیوں کو وہ ٹارگیٹ کریں، وہ تکلیف پہنچائیں، تو اس کا سبب آپ بنے ہیں۔ لہٰذا کھلے میں جانور کی قربانی نہ کریں، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں، نمائش نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جائیں، اپنے بچوں کو وہاں آ کر کے کھڑا کریں، اس لیے کہ قربانی ایک ٹریننگ بھی آپ کو دیتا ہے، ایک ترغیب دلاتا ہے۔ جانور کی قربانی آپ کو ایک تشویق دلاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یہ تو جانور ہے، آپ کو شوق ہونا چاہیے، یہ ایک ذہن سازی آپ کو کر لینی چاہیے۔ اللہ وقت آیا، ضرورت پڑی، اگر ہماری جانوں کی تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، ہم اپنی جان دے کر بھی تیرا دین بچائیں گے، ہم اپنی جانیں لٹا کے بھی تیرا اسلام بچائیں گے، قرآن بچائیں گے، ناموس رسالت پہ پہرا دیں گے۔ تو عزیزو، میرے عزیزو، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی کی بھاوناؤں کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہندوستان کا سوہارد، اپنی بستی کا سوہارد، اپنی کیا ہے صوبے کا سوہارد، اپنے علاقے کا سوہارد آپ نہ بگاڑیں۔ یہ قربانی ہے، لہذا اچھے انداز میں قربانی کریں، اور جو حکومت کی گائیڈ لائنز آپ کو دی جائیں اس کو پورے طریقے سے آپ فالو کریں، اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں۔ قربانی کرنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ